دفتر دوم جلد دوم یہ اہم ترین مکتوب ہے عقیدے کے لحاظ سے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں جن بزرگوں کا ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے بالخصوص عقائد پر، وہ مجدد صاحب ہیں، اور پھر بڑا پختہ لکھا ہے آپ نے، افراط و تفریط سے بچ کر۔ تو یہ مکتوب آپ نے بخواجہ محمد تقی صدور یافتہ، خواجہ محمد تقی کے نام لکھا تھا، در بیان بحث امامت و حقیقت مذہب اہل سنت و جماعت۔ یعنی یہ اپنے مریدوں کو، خلفاء کو اس طرح تربیت کرتے تھے خطوط کے ذریعے سے، اور پھر وہ ریکارڈ محفوظ رہا تو صدیوں سے مشائخ یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کی حقیقت کیا ہے، و مذاہب مخالفان، اور جو مخالف ہیں ان کے مذاہب کی حقیقت کیا ہے، یعنی مطلب تعارف کیا ہے، و مذاہب مخالفان، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کا مذہب کیا ہے، و درمیان آنکھ اہل سنت متوسطاً، یہ سارا مکتوب کا تعارف ہے کہ یہ مکتوب اس بارے میں ہے کہ اہل سنت صراط مستقیم والے ہیں، درمیانے راستے والے ہیں، درمیان افراط و تفریط، کہ ایک طرف افراط ہے دوسری طرف تفریط ہے۔ افراط حد سے بڑھا کے بیان کرنا، تفریط جو مقام ہے اس سے گھٹا کے بیان کرنا، تو درمیان میں ہے اہل سنت۔ روافض میں افراط ہے اور خوارج میں تفریط ہے، اور درمیان ہے اہل سنت۔ اور یہ مکتوب اس بارے میں بھی ہے وَمَدَّاحِی اہل بیت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے بارے میں یہ مکتوب ہے۔ وما یناسب ذالک، اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ من علامات اہل السنت والجماعہ تفضیل الشیخین، اہل سنت و جماعت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ شیخین کو فضیلت دینا، یعنی دینے سے مراد یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ہم دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی فضیلت کو بیان کرنا، تفضیل الشیخین۔ و محبت الختنین، شیخین ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علامات اہل سنت کوئی معین نہیں، ہر زمانے میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو اس بگاڑ کے دور کرنے کے لیے جو بگاڑ والے ہیں ان سے پہچان کے لیے نئی علامات اہل سنت بنائی گئی۔ تو کبھی یہ صرف 3 ہوتی تھیں، پھر کسی نے 9 لکھی، کسی نے 10 لکھی، کسی نے 15 لکھی، مختلف کتابوں میں جیسے جیسے حالات بنتے گئے۔ تو یہ اس زمانے میں تفضیل الشیخین، یعنی یہ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے یہ قول،
شیخین کو افضل سمجھنا ماننا، و محبت الختنین، ختن کہتے ہیں داماد کو، دونوں عظیم دامادوں کی محبت، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت، پہلوں کی تفضیل، جہاں تفضیل ہوگی محبت تو ضرور ہوگی، تو بعد والوں کی محبت، اور یہ اس لیے کہ یعنی جب یہ زمانہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں، تو یہ اجتہادی معاملات جو بھی تھے، جو تھرڈ پرسن تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چھڈو جی، یہ کوئی نہیں، اس طرح کے معاملات، یہ یعنی ایک شکوک و شبہات ان ہستیوں کے بارے میں، تو پھر یہ لازم قرار دیا گیا کہ سنی ان دونوں سے محبت کرے گا، یعنی وہ جنگوں کے معاملات یا جو کچھ بھی ہوا اس کے لحاظ سے، یعنی یہ اس زمانے میں فوراً ایکشن لیا گیا کہ کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں اور کچھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں، تو سنی کے لیے شرط یہ ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے، یہ اس لیے یہ شرط بنائی گئی، یعنی یہ ہر علامت کی پیچھے ایک ضرورت تھی، جس طرح تفضیل شیخین کے پیچھے ایک فلسفہ تھا، ایسے ہی محبت ختنین کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی۔ اچھا جی، پھر لکھتے ہیں کہ تفضیل شیخین کے با محبت ختنین جمع شود از خصائص اہل سنت است، کہ اگر یہ دونوں باتیں اکٹھی ہوں تو پھر سنی، پھر یہ اسپیشلائزیشن ہے اہل سنت کی، یعنی کہیں ہو سکتا ہے دعویٰ محبت ختنین کا اور کہیں ہو سکتا ہے دعویٰ تفضیل شیخین کا، یعنی جدا جدا، کہ ایک علامت پائی جائے دوسری نہ پائی جائے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ دونوں علامتیں جمع ہوں تو پھر یہ خصوصیت ہے اہل سنت کی کہ یہاں دونوں علامتیں جمع ہیں، تفضیل شیخین مطلقاً نہیں کہ با محبت ختنین جمع شود از خصائص اہل سنت و جماعت است، تفضیل شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است۔ یہ عبدالقادر شاہ جو اب کہتا ہے اجماع نہیں ہے، تفضیل شیخین با اجماع صحابہ، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت تو آپ کی رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بھی باقی پر، یہ دونوں افضلیتیں اجماع صحابہ سے با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است، چنانچہ نقل کردان آرا اکابر ائمہ کہ یکی ازیشاں امام شافعی است، اس اجماع کو اکابر امت نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ و شیخ ابو الحسن اشعری می فرماید کہ تفضیل ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بر باقی امت قطعی است، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت باقی امت پر قطعی ہے، یعنی کہاں اتنے بڑے بڑے اسلام کے ستون ان کا لکھا ہوا، اور کہاں ٹینچ بھاٹا جیسے آج جو ایک گانٹ سے پنساری بن جانا چاہتے ہیں، یعنی اس پورے نظریے کو ڈیمیج کر رہے ہیں کہ ظنی ہے اور اجماعی نہیں ہے۔ اچھا جی،
و از حضرت امیر نیز بتواتر ثابت شدہ است۔ یہ مکتوبات شریف میں جہاں بھی حضرت امیر کا لفظ آئے تو اس سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ یہ اکثر فارسی کتب میں اس طرح ہی ہے کہ حضرت امیر بول کے مولا علی مراد لیتے ہیں، تو کہتے ہیں واز حضرت امیر نیز بتواتر ثابت شدہ است کہ در زمان خلافت و اوان مملکت خود در حضور جم غفیر با گروہ خود می فرمود کہ جب آپ خود امیر المومنین تھے اس وقت تواتر کے ساتھ جم غفیر میں بارہا آپ نے یہ فرمایا، جو آگے بات آ رہی ہے۔ یعنی اس میں جو روافض کا یہ ہو سکتا تھا کہ پہلے بس وہ ڈرے ہوئے تھے، تقیہ کیا ہوا تھا، نہیں بولتے تھے، تو اب تو کسی کا ڈر نہیں تھا، جبکہ ہمارے نزدیک وہ شیر خدا اس وقت بھی حق کے لیے ضرور بولتے۔ تو جب آپ خود خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین تھے، اس وقت آپ نے بار بار یہ مجمع میں تقریر کی۔ کیا تقریر؟ کہ ابو بکر و عمر بہترین نے ای امت اند، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہی اس امت کے افضل ترین انسان ہیں۔ چنانچہ امام ذہبی گفتہ است و امام بخاری روایت کردہ است کہ حضرت امیر فرمودہ است کہ بہترین مردم بعد از پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام ابو بکر است، پس تر عمر، پس تر مرد دیگر، کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک اور بندہ تیسرے نمبر پر۔ اچھا جی، پس گفت پسرے او محمد بن حنفیہ، پس تر توئی، تو آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو تیسرے نمبر پر ہے کیا یہ آپ کی ذات ہے؟ کہ آپ اپنا نہیں بیان کر رہے اور کہتے ہیں کہ ایک اور بندہ ہے تیسرے نمبر پہ، وہ ہے۔ فرمود نیستم من مگر یک مرد از مسلمانان، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ تو یہ جملہ لفظ بول کے آپ نے اس کا جواب دیا حضرت محمد بن حنفیہ کو۔ بہرحال دو ہستیوں کے نام لیے، تو مجدد صاحب کہتے ہیں بالجملہ تفضیل شیخین از کثرت روات ثقات بحد شہرت و تواتر رسیدہ است، کہ شیخین کی افضلیت کو بیان کرنا یہ کثرت روات، ایک تو راوی کثیر ہیں، دوسرے ثقہ ہیں، بحد شہرت و تواتر رسیدہ است، یہ عقیدہ شہرت اور تواتر تک پہنچا ہوا ہے۔ انکار آن یا از راہ جہل است یا از راہ تعصب۔ آج یہ ٹنچ بھاٹا کہتا ہے کہ جو یہ قطعی کہتے ہیں وہ تعصب سے کہتے ہیں، اور مجدد صاحب نے لکھا جو اس کا انکار کرتا ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی افضلیت کو قطعی بتایا، وہ انکار یا تو جہالت کی وجہ سے کرتا ہے یا تعصب کی وجہ سے کرتا ہے۔ یا از راہ جہل است یا از راہ تعصب۔ فرماتے ہیں کہ چون مجال انکار نہ یافت عبد الرزاق کہ از اکابر شیعہ است، کہ شیعہ کے اکابر میں سے ایک بندہ جس کا نام عبد الرزاق، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس نے پڑھا تو وہ بھی انکار نہ کر سکا کہ ہم مولا علی سے جب محبت کرتے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں افضل ہیں۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ چون مجال انکار نہ یافت عبد الرزاق کہ از اکابر شیعہ بے اختیار بتفضیل شیخین قائل گشت،
بے اختیار، یعنی اس کا کوئی بس نہیں چلا پھر انکار کا، اور وہ شیعہ ہو کے قائل ہو گیا تفضیل شیخین کا. بگفت کہ چون علی شیخین را برخود تفضیل دادا من ہم بتفضیل او اشارہ بروے تفضیل مید ہم، کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان دونوں کو اپنے اوپر فضیلت دے رہے ہیں تو میں بھی ان کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دوں گا. وہ اگر وہ تفضیل نمی داد من ہم تفضیل نمی دادم، اگر وہ نہ دیتے تو فضیلت تو میں بھی نہ دیتا. جب انہوں نے اپنے اوپر فضیلت دی ہے تو میں شیعہ ہو کے بھی میں فضیلت مانوں گا ان دو ہستیوں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اچھا جی، گناہ است، وہ شیعہ کا یہ قول ہے، گناہ است کہ من دعوی محبت علی نمائم و بہو مخالفت کنم، کہ میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں کہ محبت علی کا تو میں دعویٰ کروں اور ساتھ ہی ان کی مخالفت بھی کروں. تو جب وہ فضیلت دے رہے ہیں ان دون ہستیوں کو تو میں بھی ان کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہوں، یہ محبت علی کا مجھ سے تقاضا ہے. اب یہ پہلا حصہ جو تھا علامات اہل سنت میں سے اس کی وضاحت تھی. اب آگے محبت ختنین کی وجہ بتاتے ہیں. چون در زمان خلافت حضرات ختنین ظہور فتن و اختلال در امور مردم بسیار شدہ بود، کہ ان دونوں ہستیوں کے زمانے میں، دونوں کی خلافت کے زمانے میں ظہور فتن، فتنوں کا ظہور اور لوگوں کے امور میں خلل، بسیار شدہ بود، بہت واضح ہوا، و بدل ہے مردم ازیں راہ کدورت بے حد پیدا گشتہ. تو اس طرح عوامی طور پر لوگوں کے دلوں میں کدورت آنے لگی. یعنی وہ جو پہلے تو ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ظاہری یاد نور اللہ نور تھا، اور پھر بعد والے دو خلافتیں جو تھیں ان میں یعنی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور پھر بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پہلی دو خلافتوں کی طرح کی خلافتیں نہیں تھیں. تو اس بنیاد پر کہتے ہیں بدل ہے مردم ازیں راہ کدورت بے حد پیدا گشتہ و عداوت و کینہ درمیان مسلمانان استیلا یافتہ، کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے غلبہ آنے لگا عداوت اور کینے کا. بضرورت محبت ختنین نیز از جملہ شرائط سنت و جماعت اعتداد نمودان. اب پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ان دو ہستیوں کی محبت کا پرچار کیا جائے اور ان دو ہستیوں کی محبت کو شرط قرار دیا جائے. اچھا جی، بضرورت محبت ختنین نیز از جملہ شرائط سنت و جماعت اعتداد نمودہ آمد. پھر ان کو شمار کیا گیا ان دونوں حضرات کی محبت کو کس علامات اہل سنت سے، کہ اگر کوئی ان میں سے کسی کے بارے میں بغض رکھتا ہے تو وہ سنی نہیں ہے. یعنی وہ حالات مشاجرات کے نتیجے میں جیسے بھی تھے اس میں یہ جائز نہیں کہ کوئی ان سے بغض رکھے. تو جو بغض کی لہر آ رہی تھی اس کو روکنے کے لیے یہ دوسری شرط ساتھ بنا دی گئی سنی ہونے کی. پہلے صرف ایک شرط تھی کہ شیخین کو افضل جانے، پھر ساتھ یہ شرط ان حالات کے پیش نظر بنائی گئی کہ ختنین سے محبت کرے. ایسا کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں تا جاہل ازیں راہ سوئے ظن باصحاب خیر البشر علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام پیدا نہ کند.
یہ اس لیے محبت لازم کی گئی تاکہ کوئی جاہل اصحاب خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدگمانی کی نسبت نہ کرے. یعنی وہ مشاجرات یا وہ حالات یا جو لفظ انہوں نے مجدد صاحب نے بولے کہ امور مردم میں اختلال آ چکا تھا، یعنی اس کے نتیجے میں یہ جائز نہیں تھا کہ کوئی بغض رکھے ان کے بارے میں، تو یہ محبت لازم قرار دی گئی. یعنی جب محبت میں کمی آنے کے چانسز سامنے آ رہے تھے تو پھر اس شرط پر زور دیا گیا کہ سنی تب ہے جب یہ دونوں کی محبت رکھتا ہوگا. تا جاہل ازیں را سوء ظن با صحاب خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہ کند، کہ سوء ظن بدگمانی کا کوئی رستہ نہ بنائے کوئی جاہل. و بجانشینان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بغض و عداوت حاصل نیارد. یہ اس لیے شرط بنائی گئی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، یعنی یہ دونوں شرطیں، ان کے بارے میں کوئی بغض اور عداوت نہ رکھے. پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد. محبت حضرت امیر یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے. پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد کہ یہ سنی ہونے کی شرط ہے. وہاں کہ این محبت نہ دارد ازال سنت و جماعت خارج گشت. جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں رکھتا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو گیا. و خارجی نام یافت اور اس کا نام خارجی پڑا. وہاں کے در محبت امیر طرف افراط اختیار کرد و زیادہ ازاں چے شاید باوقوع اورد و غلوف درا محبت نبود و بسب و تان اصحاب خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام زبان کشود و ترک طریق صحابہ و تابعین و سلف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرد رافضی نام یافت. اور جس نے دوسری طرف اس محبت میں غلو کیا تو اس کا نام رافضی پڑا. یعنی یوں فرقے مارز وجود میں آئے حالات کے پیش نظر، اور اس وقت سے ہی متوسط اہل سنت ہیں جو افراط و تفرید سے پاک ہیں. یعنی خوارج وہ اس لیے خوارج بنے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، کیونکہ سنی ہونے کے لیے شرط تھا محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل. چلو یہ ایک حصہ ایسا ہو گیا، پھر باقی کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی